ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سیوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں۔ ان کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داؤد بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ہی ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پر میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پر رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ کے لیے جھکتی تو سرخ دائرہ نمودار ہوتا۔ اس کے کانوں میں دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ یہ ویڈیو نے سینکڑوں ویورز لے رکھے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ میں نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا، کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ کی، اور ان ویب سائٹ والوں نے یہ ویڈیو وہاں سے ڈیلیٹ کر دی، مگر یہ CD پر ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں۔ ہم کہاں کہاں سے ہٹوائیں گے؟ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا یا پھر کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ او خدایا، ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام میں وہ سو رہی تھی کہ راحیل کا فون آ گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روحیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ کس بات کی؟ بھئی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ او اچھا، تھینک یو سو مچ۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ تم اپسیٹ سی لگ رہی ہو۔ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی گئی۔ یوں منہ سے لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے۔ پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ امید کا سرا نظر آتے ہی ارم اٹھ کھڑی ہوئی، بنا کسی وقت کے۔ جب وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ چچی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈز آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی، کیونکہ رشتہ تو وہ ڈھونڈ ہی چکے تھے، لفظوں میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھول کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دولہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈائننگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ تیار بیٹھی تھی۔ وہ ویڈیو
دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کے والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے، تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ ارم کو پکڑے ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ سامنے 2 سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بزد اسٹار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم و صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ ارے مسز کریم، ہمارے ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پورے آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، وہ دوپٹہ کندھوں پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پورے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ بیگم کریم کی نظروں میں ارم کے لیے پسندیدگی اٹھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئیں۔ جی، ماسٹرز کر رہی ہوں، انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، بڑی جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفتن اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکیوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا ہوا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا، اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ دنیا اتنی چھوٹی تھی۔ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے، وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پوز کا بٹن اسے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفتن دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابھی بھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ اس کی سماعت میں گونجا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھر پر ہی خود انگلیاں اٹھ جاتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اس کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔
وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی، ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ وہ بے خیالی سے تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، پی ٹی اے۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لگا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم، ارم! بہت خوشی سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تھا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ او، آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر، جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ ارم، تم نے کبھی موبائل کمرشلز میں وہ اشتہار سنا ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائی۔ ارم، ہماری پرابلم اور ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سائبر جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ پی ٹی اے کو۔ دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن پر نمبر ملاتی ہوں۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کو سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ ایک انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث اور تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرتے کے بعد حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے الجھتے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے تو کمپلینٹ میں اپنا نمبر نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی بات ہے مس سلیمان، ہم تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داؤد فرقان کی مہندی کے فنکشن پر بننے والی ویڈیو کو انٹرنیٹ اور ویب سائٹ سے ہٹانے کے لیے رپورٹ کیا ہے آپ نے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بہت سنتی جا رہی تھی، وہ مشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت مان تھا، بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔
آگے اس کا گلا رن گیا۔ احساس توہین سے اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا جیسے منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی پڑے گی۔ آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ لگ جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا میں سے کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اس سے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل جائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی سے ہی اپلائی کرنا پڑا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا چکی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈالی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمیٹ آئی۔ اسے بھول گیا تھا کہ ڈالی نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی سے اس کی طرف ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہیں۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پر نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر کراہیت بری معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی۔ ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر دیے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک۔ ہٹو، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی، ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا باجی، ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈالی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، لیکن وہ اڑ ہی گئی۔
باجی جی میں تو تھانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تسا اس طرح کر رہے ہو. یہ جو ڈولی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی ہے. پنکی مصنوعی انداز میں بڑا بن کر بتا رہا تھا. پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا. وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی. پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی. حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا. پنکی نے چونک کر دیکھا پھر انگلیاں کھینچنی چاہی مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی. پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی. اور چھڈو باجی جی. دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے خون کی بوندیں شیشے پر گر رہی تھیں. اسے ہوش آیا اور جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا. شیشہ 1 انچ نیچے کر دیا. پنکی نے اسے گھورتے ہوئے اپنی انگلیاں غصے سے باہر کھینچیں. گاڑی آگے بگانے سے قبل اس نے بغور پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا. دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھور بن گئی تھی. یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی. وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی. پھر اس نے بیک مرر میں دیکھا. وہ دونوں خواجہ ذرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے. ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کو دور جاتی گاڑی میں دیکھ رہی تھی. اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھایا. کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی. حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے. ان کے چہرے پر غضب چھایا ہوا تھا. وہ ڈر کر پیچھے ہٹی. تب بھی فون کی گھنٹی بجی. یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڑھیز اس کی طرف اچھالی. وہاں سب موجود تھے. تایا فرقان، داؤد بھائی، روہیل اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی. دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی. نہیں وہ ان کو کہنا چاہتی تھی. اس کا منہ تو ہلتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی. وہ سب اس کا خون لینے پر تلے تھے. سلیمان صاحب آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا. بے حیا اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے. ان کے لب تو ہل رہے تھے مگر آواز ڈولی کی نکل رہی تھی. وہ سلیمان صاحب نہیں ڈولی بول رہی تھی. پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھی. کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا. زرد سی روشنی ہر طرف پھیل گئی. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا. سب ٹھیک تھا. کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا. وہ سب ایک خواب تھا. او خدایا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور دل بھی ویسے ہی دھڑک رہا تھا. پورا جسم پسینے سے بھرا تھا. فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی. ہاں بس وہ گھنٹی خواب میں نہیں تھی. اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا. پرائیویٹ نمبر کالنگ. اور پھر اس نے فون کان سے لگایا. میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کرنے کے لیے تیار ہوں. کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کی انٹرنس پر گاڑی بھیج دیں. شارپ. اوکے. اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا. اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا. کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی بھی لیک ہو سکتی تھی. اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا. اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی. پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا. وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی. سرخ اے لائن قمیض، چوری دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھیں اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی سٹال نما شال. لمبے بال پیچھے کمر پر گرے تھے. سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی. ارم یا زارا کو اس نے نہیں بتایا تھا. یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا. دفعتاً اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی. 9 بجنے میں 1 منٹ تھا.
اسی پل ایک کار زن سے اس کے سامنے آ کر رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ سیف ہاؤس تھی، سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا، اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بامشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا، اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پر کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا، میز پر رکھی کوئی چیز انگلیوں سے گھماتا ہوا۔ شاید دیکھ بھی اسی کو ہی رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے کندمی چہرے کی دائیں طرف والے آدھے حصے پر بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتراً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن ٹرن، یکدم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری، نرم گرم خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پر رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پرے آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے ایسے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، تو وہ میجر احمد تھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا سلیمان، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے… غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بامشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے کے لیے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا بند ہونے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پر ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پے سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیوز سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، کیا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ڈانس کی ویڈیوز پرائے لوگ دیکھیں؟